اسلام یہ کہتا ہے اللہ اکبر نکاح کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر غریب ہے تو نکاح کیسے کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا نکاح کرو مالدار کر دیے جاؤ گے. مالدار بننے کا آسان نسخہ ہے, نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. دو چیزوں پہ مالدار فرمایا, حج اور عمرہ کرو مالدار ہو جاؤ گے, نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. ہمارے مذہب نے تو اللہ اکبر اور صرف مالداری نہیں فرمایا, جو نکاح کرے وہ دیندار بھی ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا اللہ اللہ کہ جو نکاح کرے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اندازہ فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے انجوائے کا بہت تصور ہے. ہمارے نبی جب سیر کے لیے جاتے ہیں تو ان کا امتی سیر کے لیے کیسے نہیں جا سکتا؟ اللہ اکبر, یہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے, سیر کے لیے جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, کوئی سیر اتنے مختصر وقت میں نہیں کرتا جتنے مختصر سے وقت میں میرے محبوب نے سیر کی ہے. گئے ہیں اتنے دور گئے ہیں جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا, جہاں انبیاء کا تصور. میں تصور انبیاء کی بات کر رہا ہوں. حضرات انبیاء کی نظر دیکھیں کتنی بڑی ہے, 3 فاصلے پر چھوٹی کو دیکھ لیتی ہے اور اس کی بات کو سن لیتی ہے. جن کی نظر اتنی تیز ہو ان کا تصور کتنا تیز ہوگا. مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں جہاں پر انبیاء کا تصور نہیں گیا وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم دوش میں نظر آتے ہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ شان مصطفیٰ ہے. بلکہ سدرہ پہ رہنے والا جبریل جہاں اپنی سوچ نہیں لے جا سکتا وہاں مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں. اور میرے امام اس فلسفے کو یوں سمجھاتے ہیں, کہتے روح الامین کے بازو, کہتے روح الامین کے بازو, کہاں وہ دامن, کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. اب پتا چلا کہ لوگوں کو نام محمد سے تکلیف کیوں ہے, کیونکہ ان جیسا قائد کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک بے شک. جس کی تجوری کے خزانے میں جو خزانہ موجود نہ ہو وہ اس سے جلے گا نہیں تو کیا کرے گا. مسلمانوں تم کیسے نصیب والے ہو, تمہیں نبی بھی ملا تو وہ نبی ملا جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں اس سے آگے تمہارے نبی جاتے ہیں, ہمارے نبی جاتے ہیں. اور میرے امام تو یہ کہتے سبحان اللہ, باتیں تو حضرت موسیٰ سے بھی ہوئی اور باتیں ہمارے محبوب سے بھی ہوئی, لیکن موسیٰ سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ پوری دنیا میں شور کر دیا جاتا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَا. اور آخر میں سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں ہیں سب بتایا جا رہا ہے, یہ پوچھا, یہ جواب, یہ پوچھا, لیکن محبوب سے جو باتیں کی وہ جبریل کو بھی نہ بتائی. اب میرا بریلی کا قلندر کس طریقے کے بات کرتا ہے ذرا اندازہ کریں. بریلی کا قلندر یوں گنگناتا ہے, گنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں, گنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں, بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں.
की पैदाइश की हिकमत बयान की जाए तो ये बात हो सकता है दुनिया को अल्लाह ने छापने के लिए बनाया है, अल्लाह ने दुनिया को छटाई के लिए बनाया है, इसलिए कि दावत की गई वफादार कोई नहीं है, सारे बनाने में फिक्र सारे मजबूत समेत कोई लोग दुनिया में दो बातें बनती हैं, एक जन्नती एक जहन्नमी। कुरान कहता है वफादारों के लिए जन्नत है, गुलामों के लिए जहन्नम है। दुनिया के अंदर कोई लोग हैं सलाम को नस्बत के दायरे में कहा मैंने नेक कहा वफादार से ये कहा कि जो नेक हो ये